تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس کے اسپریچول اور اسٹرالوجی کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں برج جدی یعنی کیپریکارن والوں کے لیے 9 مارچ سے 15 مارچ 2026 تک کے ایک نہایت اہم، سنجیدہ اور عملی فیصلوں سے بھرپور ہفتے کے بارے میں۔ برج جدی کو علم نجوم میں محنت، ذمہ داری اور استقامت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ فطری طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں۔ آپ کے اندر صبر اور برداشت کی وہ طاقت ہوتی ہے جو آپ کو مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رکھتی ہے۔ مگر یہ ہفتہ آپ کو یہ احساس دلانے آ رہا ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ دل کا سکون اور جذباتی توازن بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس ہفتے سیاروی پوزیشن آپ کے کام، ذمہ داریوں اور ذاتی فیصلوں پر خاص اثر ڈال سکتی ہے۔ کچھ ایسے حالات سامنے آ سکتے ہیں جو آپ کو اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کریں گے۔ اگر آپ نے اس ہفتے صبر، حکمت اور مثبت سوچ کو اپنایا تو یہی وقت آپ کے لیے استحکام اور کامیابی کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ اس ہفتے کن معاملات میں احتیاط ضروری ہے اور کہاں قسمت آپ کے لیے نئے مواقع پیدا کر سکتی ہے۔ برج جدی اس ہفتے آپ کی ذہنی کیفیت خاصی سنجیدہ اور ذمہ داری کے احساس سے بھرپور رہ سکتی ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کے ذہن میں کام، مستقبل یا کسی اہم فیصلے کے بارے میں کئی خیالات آ سکتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کسی ایسے معاملے کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہوں جو آپ کی ہمیشہ پیشہ ورانہ زندگی یا مالی معاملات سے متعلق ہو۔ آپ فطری طور پر محتاط اور عملی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں۔ مگر اس ہفتے آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنا ہوگی کہ زیادہ سوچنا بعض اوقات انسان کو تھکا دیتا ہے۔ کسی ساتھی یا قریبی شخص کی بات آپ کو سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ایسے وقت میں فوری رد عمل دینے کی بجائے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ ہفتے کے درمیانی دنوں میں کوئی ایسا موقع سامنے آ سکتا ہے جو آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع دے گا۔ اگر آپ نے صبر اور اعتماد کے ساتھ کام کیا تو ہفتے کے آخر تک آپ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور مطمئن محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سبق دے گا کہ اصل طاقت صرف محنت میں نہیں بلکہ درست وقت پر درست فیصلہ کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ کیریئر اور مالی معاملات کے لحاظ سے یہ ہفتہ برج جدی کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو اس ہفتے اپنے کام کے حوالے سے اضافی ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو کسی اہم منصوبے یا ٹیم ورک میں شامل کیا جائے۔ آپ کی محنت اور سنجیدگی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے سینئرز آپ پر اعتماد ظاہر کر سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ توقعات بھی بڑھ سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی توجہ اور نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ منصوبہ بندی اور حکمت عملی بنانے کا ہے۔ ممکن ہے کسی نئی ڈیل یا شراکت داری کا موقع ملے، مگر ہر پہلو کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہوگا۔ مالی معاملات میں بھی احتیاط ضروری ہے کیونکہ اس ہفتے کچھ غیر متوقع اخراجات سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بجٹ اور منصوبہ بندی پر توجہ دی تو ہفتے کے آخر تک مالی معاملات میں استحکام محسوس ہو سکتا ہے۔ رشتوں کے حوالے سے یہ ہفتہ برج جدی کے لیے ایک اہم سبق لے کر آ سکتا ہے۔ آپ فطری طور پر ذمہ دار اور سنجیدہ ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھار آپ کی یہی سنجیدگی دوسروں کو یہ محسوس کرا سکتی ہے کہ آپ جذباتی طور پر دور ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کے جذبات کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ محبت کے رشتوں میں اس ہفتے کھل کر بات کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات چھوٹی سی غلط فہمی بھی دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے اگر اسے بر وقت حل نہ کیا جائے۔ خاندان میں کسی قریبی فرد کے ساتھ گفتگو آپ کے لیے نئی سمجھ پیدا کر سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھائے گا کہ مضبوط رشتے صرف ذمہ داری سے نہیں بلکہ محبت اور توجہ سے قائم رہتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ برج جدی کے لیے توازن برقرار رکھنے کا پیغام دے رہا ہے۔ آپ فطری طور پر محنتی ہوتے ہیں اور اکثر اپنے کام میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے اس ہفتے آپ کو تھکن یا جسمانی دباؤ محسوس ہو، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے روزمرہ معمولات میں توازن پیدا کریں۔ مناسب آرام، متوازن غذا اور ہلکی ورزش آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔
اگر آپ واک یا کسی ہلکی جسمانی سرگرمی کو اپنے روٹین کا حصہ بنا لیں تو ذہنی سکون بھی محسوس کریں گے۔ اس ہفتے آپ جسم کے اشاروں کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ صحت ہی وہ بنیاد ہے جس پر باقی زندگی قائم ہوتی ہے۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ برج جدی کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے۔ آپ فطری طور پر حقیقت پسند ہوتے ہیں، مگر اس ہفتے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ دل سکون چاہتا ہے اور روح اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے۔ نماز کی پابندی اور ذکر الہی آپ کے دل کو وہ سکون دے سکتی ہے جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل میں جو بے چینی ہوتی ہے وہ دراصل اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ روح کو اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس ہفتے کچھ وقت دعا اور ذکر کے لیے نکالیں گے تو آپ کو اندرونی طور پر ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہو سکتا ہے۔ صدقہ اور کسی ضرورت مند کی مدد کرنا بھی آپ کے لیے اس برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 9 سے 15 مارچ 2026 کے اس ہفتے کے لیے برج جدی کا خاص روحانی عمل۔ جدی اس ہفتے آپ کو باس وضو ہو کر یا صبورو یا اللہ پڑھنا بہت مفید رہے گا۔ ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے ساتھ 111 مرتبہ یا صبورو یا اللہ پڑھیں۔ مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے دل میں صبر، استقامت اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ اگر آپ اس ذکر کو باقاعدگی سے کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ زندگی کے معاملات آہستہ آہستہ آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، 9 سے 15 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ برج جدی کے لیے ایک پیغام بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ زندگی میں کامیابی صرف مسلسل محنت کرنے میں نہیں بلکہ اپنے دل اور روح کو سکون دینے میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے صبر، سمجھداری اور اللہ پر بھروسے کو اپنا ساتھی بنایا تو یہی وقت آپ کے لیے مثبت تبدیلیوں کا آغاز بن سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اسپرچول اور اسٹرالوجی کی رہنمائی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے، الہی آمین۔